السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم، میرا ایک سوال ہے کہ قادیانیوں سے میل جول رکھنا کیسا ہے؟ میرا ایک بھائی ہیں تو وہ ان کے دوست ہیں قادیانی، اور ان کے ساتھ کافی اچھے تعلقات ہیں کہ ان کے ساتھ خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے مذہب سے ریلیٹڈ ابھی تبلیغ وغیرہ نہیں کی، نہ اس سے ریلیونٹ کبھی کوئی بات کی ہے۔ تو کیا ان کے ساتھ کاروباری میل جول رکھنا جائز ہے یا کس حد تک رکھنا جائز ہے؟ پلیز اس بارے میں رہنمائی فرما دیں، شکریہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ سسٹر، آپ نے ایک اہم ایشو کی طرف توجہ دلائی۔ بجائے اس کے کہ پہلے قادیانیوں مرزائیوں کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، سب سے پہلے یہ بات جان لینا ضروری ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں یعنی کفار، مشرکین، اہل کتاب سے تعلقات کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تعلقات بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں، یعنی ہر ایک سے ہر طرح کا تعلق جائز نہیں ہے، بلکہ کیٹیگریز ہیں۔ پہلا جو لیول ہے وہ ہے محبت، مودت کا، تو اس سے تو قرآن کریم میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ بہت سارے مقامات دیکھیں گی، جیسے سورہ آل عمران آیت 118، 118 اور دیگر بھی، کہ اپنے دشمنوں اور میرے دشمنوں کو، اور کہیں ہے کہ کفار کو دوست نہ بناؤ۔ تو کفار سے، غیر مسلموں سے، خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، مودت، محبت یہ تو کسی طرح جائز نہیں ہے۔ اور اس کے لیے موالات کی اصطلاح آتی ہے، یعنی قلبی تعلق، دلی دوستی، پینگے بڑھانا، بڑھ چڑھ کر مراسم نبھانا، تو اس سے منع ہے۔ غیر مسلم خواہ کافر ہوں، مشرک ہوں، اہل کتاب ہوں یا غیر اہل کتاب، ان سے کسی بھی طرح سے دلی دوستی نہیں قائم کی جا سکتی۔ اسی طرح ایک اور تعلق ہوتا ہے انسانیت کا، اس کا احترام ہے۔ اللہ نے بنی آدم کو فضیلت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ اس کے لیے اہل علم مدارات کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، یعنی خاطر مدارت، ظاہری خوش اخلاقی، جیسے انسانیت کے ناطے یا کسی خاص حکمت عملی، مصلحت، منفعت، جیسے دعوت دین وغیرہ کی خاطر اخلاقیات نبھانا یہ جائز ہے۔ اور تیسرا ریلیشن ہے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچانا۔ تو غیر مسلموں کو فائدہ پہنچانا اور ان پر احسان کرنا، اسے مواسات کہا جاتا ہے۔ یہ غیر اہل حرب کے ساتھ تو جائز ہے، یعنی جو آپ کے ساتھ دشمنی نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ کے دشمنوں کو سپورٹ کرتے ہوں، تو ان کے ساتھ تو احسان اور تعلقات نبھائے جا سکتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ان سے فائدہ پہنچتا رہے اور عالمی ایشوز ان کے ساتھ طے کیے جا سکیں۔ جبکہ جو اہل حرب ہیں، جو ہر وقت مسلمانوں کو ایذا دینے کے در پہ ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ ان کے اتحادی ہوتے ہیں، تو انہیں فائدہ پہنچانا یا ان پر احسان کرنا یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں سورہ ممتحنہ کی آیات 8، 9 جامع اور مکمل دستور کی حیثیت رکھتی ہیں، جن میں اس غلط فہمی کا بھی ازالہ کیا گیا ہے کہ تمام غیر مسلمین حسن سلوک اور عدل و انصاف کے مستحق نہیں ہیں، اور ان میں ان غیر مسلم قوموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب ہے جو مسلمانوں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں اور کسی بھی طرح سے کسی دشمنی اور جنگی معاملات میں ملوث نہیں ہوتے۔ لیکن اب مرزائیوں اور قادیانیوں کا جو تعلق ہے، تو یہ دیکھیں کہ کس زمرے میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔ یہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، تو نہ تو کافر ہوئے، نہ مشرک ہوئے، نہ اہل کتاب، بلکہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو جب کوئی شخص کلمہ پڑھ لے تو اسلام کے رولز اینڈ ریگولیشنز اس پر لاگو ہوتے ہیں۔ مرزائی عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، بلکہ نبوت میں مرزا کو شامل رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ مرتد اور واجب القتل ہیں۔ ان کے لیے کسی بھی قسم کا نرم گوشہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور یہ دوستی اور رشتہ داری اور حسن سلوک اور انسانیت اور ہمدردی کی آڑ میں اسلام کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کے منافی ہے۔ یہ ایمانی غیرت ہے کہ ان سے ہر قسم کا بائیکاٹ کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو مشتبہ چیزوں کی پیروی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں سے دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا تقاضا ہے کہ مرزائیوں سے کسی قسم کا میل ملاپ نہ رکھا جائے اور نہ ہی ان کے گھر سے کھانا کھایا جائے۔ یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں اور مرزا قادیانی سے نسبت کی وجہ سے یہ بھی کافر ہیں۔ ایسے لوگوں سے روابط نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی شخص لا علمی جہالت کی وجہ سے ان کے ساتھ روابط رکھتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے اور ان سے دور ہو جائے، وگرنہ اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سورہ النساء آیت 140 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا۔ جب یہ لوگ حقیقت میں اسلام سے خارج ہیں بلکہ مرتد ہونے کی بنا پر واجب القتل ہیں تو ان سے ہمدردی رکھنا یا ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم بھی انہی کے جیسے ہوگے۔ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا۔ غیر اسلامی ایمان کے منافی عقیدہ رکھنے والے اور ان سے میل جول رکھنے والے اکٹھے ہوں گے۔ اس لیے جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھتا ہے وہ اپنے ایمان کی خاطر ایسے لوگوں سے ہرگز تعلقات نہ رکھے، بلکہ اپنے ارد گرد ان لوگوں پر نظر رکھیں اور ان کی غیر اسلامی سرگرمیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں تاکہ سرزمین اسلام بلکہ عرض کائنات ان کے وجود سے پاک ہو سکے۔